محترم بھائیوں اور دوستوں، آج میری تقریر کا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ۔ اسلامی دنیا کا وہ واحد اور مقدس مذہب ہے جس نے حیات انسانی کے کسی گوشہ کو تشنا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں اپنی رہنمائی کی ہے۔ چاہے شادی ہو یا غم، یا مرنا ہو یا جینا، یا معاشرتی نظام ہو یا ازدواجی بندش، غرض وہ ہر میدان میں وہ اپنی ایک ایسی مثال قائم کی ہے جس سے دیگر ادیان و مذاہب یعنی دھرم کے لوگ عاری اور خالی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوتا تھا، اور اگر تاریخ کے پنے کو پلٹا جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ مصر، ایران، چین اور اہل عرب میں اس کو شیطان کی بیٹی اور برائی کا اصل سمجھا جاتا تھا، اور عورتوں کی خرید و فروخت کرنا اور رہن کرنا ایک عام بات تھی۔ نکاح و طلاق کا کوئی خاص قانون نہیں تھا، بلکہ راہ چلتی عورت کے اوپر سرخ کپڑے کا ڈال دینا ہی کافی ہوتا تھا۔ عورت سے نفرت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ جب بیٹی گھر میں پیدا ہوتی تھی تو باپ اس کو زمین میں گاڑ دیتا تھا، یعنی کہ اگر مختصر بیان کیا جائے تو عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اسلام جیسا سچا اور پاکیزہ اور قانون حیات دے کر سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور مذہب اسلام نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ آواز لگائی کہ اے انسانوں، عورت ذلت کی چیز نہیں ہے، عورت عقیدت کی چیز ہے، یہ مخلوق ہے جس کی کوکھ سے ابراہیم، موسیٰ اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام نے جنم لیا۔ لیکن حیرت ہے، تم لوگ اسے عیب و خرابی سمجھ کر زندہ دفن کر دیتے ہو، جبکہ اسلام لڑکی کی پیدائش کو رحمت کہتا ہے، اس کی پرورش، اس کی تعلیم اور تربیت اور اس کی حق رسانی کو جنت کا مستحق بتاتا ہے، اور اگر یہ ماں ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، اور اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہونے کا اعلان کرتا ہے، اور اگر یہ بیوی ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عورتوں کو دوسرے دھرم اور مذہب نے کیا مقام عطا کیا ہے اور اسلام نے انہیں بلندی کے کس مقام پر پہنچایا ہے، تو اگر آپ اس سلسلے میں ائمہ مسیحت سے سوال کریں گے تو جواب ملے گا۔ اور عورت ایک شرم و حیا کی چیز ہے، عورت تباہ و برباد کر دینے والی چیز ہے، عورت ایک مصیبت ہے، اور مرد کا تعلق بجائے خود ایک نجاست ہے اور قابل احتراز شے ہے۔ اور اگر ان مظلوم عورتوں کے متعلق تاج یونان بانی منطق و فلسفہ سقراط افلاطون سے سوال کریں گے تو آپ کو جواب ملے گا، عورت ایک نہایت ادنا درجہ کی مخلوق ہے اور تمام انسانی مسائل کی جڑ ہے، اسے معاشرے میں عزت کا کوئی مقام نہیں دیا جا سکتا، اور عزت ہر مقام پر صرف اور صرف مردوں کے لیے خاص ہے، اور عورت کا اس میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ان معصوم و مظلوم خواتین کے سلسلہ میں پیغمبر اسلام، محسن انسانیت، رحمت دو عالم، سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں گے تو آپ کو جواب ملے گا۔ اگر آپ کی حیثیت شوہر کی ہوگی تو جواب ملے گا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی تمہاری بیویوں کا حق تمہارے اوپر ایسا ہی ہے جیسا تمہارا حق ان کے اوپر، اور ان پر بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور آپ کی حیثیت باپ ہوگی تو آپ کو جواب ملے گا مَنِ ابْتَلَىٰ مِنْ هَٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسِنْ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سَتْرًا مِّنَ النَّارِ، یعنی بیٹی کا وجود تمہارے لیے ذلت و رسوائی کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس کی تربیت و پرورش تمہیں جنت کا مستحق بناتی ہے، اور آتش جہنم کے سامنے دیوار بن کر حائل ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ کی حیثیت فرزند ارجمند کی ہوگی تو آپ کو جواب ملے گا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، یعنی جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے عورتوں کو کیا ہی بلند و برتر مقام عطا کیا ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی رحم خواری اور بیواؤں کے
ساتھ انصاف نہ فرماتے تو آج اس دنیا میں ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا۔ میرے محترم بزرگوں، عورت کا مقام و مرتبہ جاننا چاہتے ہو تو اسلام کو بدنام کرنے والوں، آؤ اسلام کہتا ہے عورت نصف ایمان ہے، عورت کے بعد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسلام کہتا ہے عورت اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، عورت نفس کی تسکین کی سوزش ہے۔ اسلام عورت کو مودت و محبت کہتا ہے، اسلام ہی عورت کا محافظ ہے، مذہب اسلام ہی عورت کا خیر خواہ ہے، اسلام ہی عورت کی غلطیوں سے درگزر کرنے کی سفارش کرتا ہے، اور اسلام ہی عورت کے ساتھ نرم برتاؤ اور رحمت کی درخواست کرتا ہے، اور اسلام ہی عورت کو اسلامی دائرہ میں رہ کر آزادی و ترقی کے تمام مواقع فراہم کراتا ہے۔ اسلامی عورت کو باور کراتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ترقی کے جو درجات مرد حاصل کر کے اگر ابراہیم بن سکتا ہے تو یاد رہے تجھے بھی رابعہ بصریہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ غرض کی عورت کو جتنی عزت اسلام نے دی ہے، عورت کو جو مقام اسلام نے دیا ہے، عورت کو جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں، میرا دعویٰ ہے یہ ترقی یافتہ ممالک نئی تہذیب کے دلدادہ اگر دوبارہ جنم لے کر بھی آ جائیں تو بھی وہ حقوق نہ عورت کو دے سکتے ہیں اور نہ تسلیم کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج بھی روشن خیالی کا دعویٰ کرنے والی دنیا، خود کو مہذب کہنے والی دنیا، اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھنے والی دنیا، نام و نہاد وسیع المشربی کا جام پینے والی دنیا، درندگی و سمیعت کو شرمندہ کرنے والی دنیا، روشن خیالی کے نام پر ظلمت پھیلانے والی دنیا، آزادی نسواں و جنسی آزادی کے نام پر مہلک ایڈز پیدا کرنے والی دنیا، وحشت و بربریت کو مات دینے والی دنیا، اسلام پر طرح طرح کے الزامات و اتہامات کی کوشش کر رہی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مطعون و مقذوف کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت آج بھی دشمن عناصر کے خطرناک شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے۔ کہیں تو یہ مظلوم جہیز کی صلیب پر لٹکائی جا رہی ہے، کہیں باپ بھائی بے روزگار شوہر اس کی کمائی اور تنخواہ پر موج اڑا رہے ہیں، کہیں اعلیٰ تعلیم اور اونچی ڈگری کا لالچ دے کر اس مظلوم کی عصمت و عفت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، تو کہیں ترقی نسواں اور آزادی کے نعرے لگا کر عورت کو تباہی و بربادی کے گڑھے میں اتارا جا رہا ہے، اور کہیں پردہ کا حق چھین کر اس کو نمائش کی چیز بنایا جا رہا ہے اور کیلے کے چھلکے سے زیادہ بے وقت بنا دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ تم نے عورت کو جس طرح ایک کھلونا بنا لیا ہے، یہ طریقہ نہ فطرت ہے، نہ اسلامی طریقہ، اور نہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے، اور نہ کوئی شریف تہذیب اس کا تحمل کر سکتی ہے۔ اور میں آج یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج بھی اسلامی عورت کو عزت و ترقی اور کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے، اور اسلام میں عورت کو اس سے زیادہ عزت اور کیا ہو سکتی ہے کہ امام الانبیاء سید المرسلین احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو اپنی محبوب و پسندیدہ چیزوں میں سے شمار کرتے ہیں۔ زبان رسالت سے عورت کے لیے جس اعزاز کا، جس مقام و منصب کا اعلان کیا گیا ہے، اس عزت کے بعد بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی کو یہ کہنے کی جرأت ہے کہ اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہے؟ اور سچی بات تو یہ ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک لہ کے علاوہ عورت کو صحیح عدل و انصاف کون دے سکتا ہے؟ یہ کام صرف اسلام ہی نے کیا ہے، اور آئندہ بھی اسلام ہی کے دامن میں عورت کو سکون و اطمینان کی سانس مل سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔